بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. وأخرج أبو نعيم في الدلائل عن حميد بن منهب قال جدي خريم بن أوس هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقدمت عليه منصرفه من تبوك فأسلمت فسمعته يقول هذه الحيرة البيضاء قد رفعت لي وهذه الشيماء بنت بقيلة الأزدية على بغلة شهباء معتجرة بخمار أسود. فقلت يا رسول الله إن نحن دخلنا الحيرة فوجدناها كما تصف فهي لي. قال هي لك. قال ثم كانت الردة فما ارتد أحد من طي فأقبلنا مع خالد بن الوليد رضي الله عنه نريد الحيرة فلما دخلناها كان أول من تلقانا الشيماء بنت بقيلة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة شهباء معتجرة بخمار أسود. فتعلقت بها فقلت هذه وصفها لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني خالد بالبينة فأتيت بها فكانت البينة محمد بن مسلمة ومحمد بن بشير الأنصاريان رضي الله عنهما فسلمها إلي خالد ونزل إليها أخوها عبد المسيح بن بقيلة يريد الصلح فقال بعنيها فقلت لا أنقصها والله من 100 فأعطاني 1000 درهم وسلمتها إليه فقالوا لي لو قلت 100,000 لدفعها إليك فقلت ما كنت أحسب أن عددا أكثر من 100. وأخرجه الطبراني عن حميد بطوله كما في الإصابة. وأخرج ابن نعيم في الدلائل عن جبير بن حية قال أرسل بندارفان العلج أن أرسلوا إلي يا معشر العرب رجلا منكم نكلمه فاختار الناس المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. قال جبير فأنا أنظر إليه طويل الشعر أعور فأتاه فلما رجع سألناه ما قال له فقال لنا حمدت الله وأثنيت عليه وقلت إنا كنا لأبعد الناس دارا وأشد الناس جوعا وأعظم الناس شقاء وأبعد الناس من كل خير حتى بعث الله إلينا رسولا فوعدنا النصر في الدنيا والجنة في الآخرة فلم نزل نعرف من ربنا عز وجل منذ جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفلاح والنصر حتى أتيناكم وإنا والله لنرى ملكا وعيشا لا نرجع عنه إلى الشقاء أبدا حتى نغلبكم على ما في أيديكم أو نقتل في أرضكم إلى آخر الحديث. وعند البيهقي في الأسماء والصفات عن جبير بن حية فذكر الحديث الطويل في بعث النعمان بن مقرن رضي الله عنه إلى أهل الأهواز وأنهم سألوا أن يخرج إليهم رجلا فأخرج المغيرة بن شعبة فقال ترجمان القوم ما أنتم فقال المغيرة رضي الله عنه نحن ناس من العرب كنا في شقاء شديد وبلاء طويل نمص الجلد والنبى من الجوع ونلبس الوبر والشعر ونعبد الشجر والحجر فبين نحن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأرض إلينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه فأمرنا نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية وأخبرنا نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى جنة ونعيم لم ير مثله قط ومن بقي منا ملك رقابكم. رواه البخاري في الصحيح كما قال البيهقي. وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات عن طلق قال جاء رجل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه فقال يا أبا الدرداء احترق بيتك قال ما احترق ثم جاء آخر فقال مثل ذلك فقال ما احترق ثم جاء آخر فقال مثل ذلك فقال ما احترق ثم جاء آخر فقال يا أبا الدرداء انبعثت النار حتى انتهت إلى بيتك طفئا قال قد علمت أن الله عز وجل لم يكن ليفعل ذلك. قال يا أبا الدرداء ما ندري أي كلامك أعجب قولك ما احترق أو قولك قد علمت أن الله لم يكن ليفعل ذلك. قال ذاك كلمات سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم من قالهن حين يصبح لم تصبه مصيبة حتى يمسي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش الكريم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. قابل احترام دوستو بزرگو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جو بہت ساری نمایاں صفات تھی
ان میں ایک بڑی صفت ان کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، جو کچھ قرآن میں یا حدیث میں آیا ہے، اس پر یقین اور مکمل بھروسہ۔ جو بھی آپ فرما دیں، کسی بھی چیز کے بارے میں، جس بات کے بارے میں جو بھی فرما دیں، اس پر 100% یقین۔ آج ہمارے ایمان اور یقین کی کمزوری ہی کی وجہ سے ہم دین پر چل نہیں پاتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی خاص صفت تھی جس کی بنیاد پر وہ 100% دین پہ چلتے تھے۔ اس سلسلے میں یہ 2-3 باتیں ہم نے پڑھی ہیں۔ دیکھیں، یہ حضرت ابو نعیم نے دلائل النبوہ نامی کتاب میں حمید ابن منہب سے اس کو روایت کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے دادا خریم ابن اوس، حمید ابن منہب کہتے ہیں کہ میرے دادا خریم ابن اوس رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں، یعنی میرے دادا فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کر کے گیا، اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچا۔ اور جب میں اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچا، اس وقت وہ موقع تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبوک سے واپسی کا، یعنی 9 ہجری میں آخری زمانہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس وقت کا زمانہ تھا۔ خیر، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور میں مسلمان ہو گیا۔ دوسری باتیں جو ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشادات فرمائے، جو کچھ ہدایات دیں، ان باتوں میں آپ نے ایک بات فرمائی، میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ جو حیرہ ہے نا، حیرہ ایک شہر کا نام ہے، عراق کا شہر ہے۔ یہ جو حیرہ ہے نا، بڑا روشن اور صاف اور سفید شہر ہے، وہ مجھے ایسا دکھایا جا رہا ہے۔ اور شیمہ بنت بقیلہ وہاں کی کوئی عورت تھی، ہو سکتا ہو وہاں کے بادشاہ اور وہاں کے جو فرما روا تھے ان کی کوئی عورت تھی، ان کی کوئی لڑکی ہوگی، جو بھی ہوگی۔ یہ شیمہ نام کی جو لڑکی ہے، ازدیہ، یہ چت قبر خچر پر سوار ہے اور سیاہ کلر کی اوڑھنی وہ لپیٹے ہوئے ہے، وہ بھی مجھے دکھائی گئی، حیرہ شہر اور وہاں کی ایک لڑکی۔ تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، اگر ہم حیرہ میں داخل ہوئے، اس شہر میں ہم داخل ہوئے، اس علاقے کو فتح کرتے ہوئے پہنچے، اور ہم نے اس لڑکی کو ویسا ہی پایا جیسا کہ آپ ہمارے سامنے بیان کر رہے ہو، تو وہ لڑکی میری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہی لک، جا تیری۔ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ بعد میں ارتداد کا زمانہ شروع ہوا، لوگ مرتد ہونے لگے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا زبردست انداز میں ان مرتدوں کا مقابلہ بھی کیا اور دین کی بڑی حفاظت کی۔ فرماتے ہیں کہ قبیلہ طے، یہ جو صحابی تھے یہ قبیلہ طے سے تھے۔ فرماتے ہیں قبیلہ طے میں سے کوئی بھی مرتد نہیں ہوا، اللہ کا شکر احسان ہے کہ کوئی مرتد نہیں ہوا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مرتدوں کا مقابلہ کیا، خاص طور سے جو جنگ ہوئی تھی وہ مسیلمہ کذاب سے جنگ ہوئی تھی۔ اس جنگ سے فارغ ہونے کے بعد ہم نے رخ کیا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں، ان کے ماتحتی میں، حیرہ کا، عراق کا۔ اور جو یہ حیرہ شہر ہے جس کی بات یہاں ہو رہی ہے، یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فتح کیا ہے۔ ہم اس جگہ پہنچے، وہاں داخل ہوئے، جہاں داخل ہو رہے تھے فتح کرتے جا رہے تھے۔ جب حیرہ شہر میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے ہم کو، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، شیمہ بنت بقیلہ ہمیں ملی، سب سے پہلے وہی ملی، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا۔ وہی چت قبرہ خچر تھا، وہ کالا دوپٹہ اوڑھے ہوئے، لپیٹے ہوئے۔ تو میں تو جا کے اس سے لپٹ گیا، چمٹ گیا جا کے کہ یہ تو میری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا۔ اصل میں ہوتا کیا تھا کہ جو علاقہ ہوتا تھا، فتح ہوتا تھا، وہاں کے جو غلام ہوتے تھے وہ مسلمانوں میں بانٹ دیے جاتے تھے، باندیاں ہوتی تھی وہ بھی بانٹ دی جاتی تھی۔ اس کی بھی ایک مکمل تاریخ ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے، اس میں کیا نقطہ اور کیا پوائنٹس ہوتے تھے کہ بھئی کسی کو بھی کسی کا غلام باندی بنا دینا، یہ بھی ایک گہری سمجھنے والی چیز ہے جو ہم دینی کتابوں کا مطالعہ کر کے، اتہاس کی دینی کتابیں پڑھ کے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو خیر، میں نے کہا کہ یہ وہ لڑکی ہے جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے ذکر کیا تھا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اچھا اگر بات ایسی ہے تو تمہارے اس دعوے پر کوئی دلیل پیش کرو کہ اللہ کے نبی نے تمہارے لیے اس کو متعین کر دیا تھا، تم کو یہ لڑکی دے دی تھی۔ تو میں نے بینہ اور گواہ کے طور پر پیش کیا محمد بن مسلمہ اور محمد بن بشیر رضی اللہ عنہما، دونوں صحابی، انصاری صحابی،
ان کو میں نے پیش کیا، دیکھو یہ تو گواہ ہیں، ان کے سامنے اللہ کے نبی نے فرمایا۔ جب دونوں سے حضرت خالد بن ولید نے پوری چھان پٹک کر لی، پوچھ لیا، تو حضرت خالد بن ولید نے وہ لڑکی میرے حوالے کر دی کہ لو یہ تمہاری۔ اب جب وہ میرے پاس آ گئی تو اس کا بھائی شیمہ، جو لڑکی اس کا بھائی تھا، اس کا نام تھا عبد المسیح بن عقیلہ، کیونکہ وہ علاقہ ہے نا وہ عیسائی علاقہ تھا، اس وجہ سے اس کا نام بھی عبد المسیح یعنی مسیح کا بیٹا اس کا نام تھا۔ یہ اس لڑکی کا بھائی تھا۔ یہ میرے پاس آیا اور اس نے صلح چاہی اور مجھ سے یہ کہا کہ یہ مجھے دے دو۔ میں نے کہا کہ نہیں، ایسا کیسے دے دوں؟ تو کہا چلو مجھے بیچ دو، مجھے فروخت کر دو، تمہاری باندھی ہے نا، ٹھیک ہے مجھے فروخت کر دو۔ تو دیکھو صحابہ کی سادگی، اس کو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسا مطلب، یعنی وہ دنیا کے جھمیلوں میں اور زیادہ یہ دنیا کے لالچ میں کچھ نہیں رہتے تھے۔ تو وہ کہنے لگے، میں نے کہا، حضرت خریم ابن اوس رضی اللہ عنہ، نام ذہن میں رکھیے گا، کہنے لگے میں نے کہا کہ 1000 سے کم میں نہیں دوں گا۔ کیا بولے؟ 1000 سے کم میں نہیں دوں گا۔ تو اس نے فوراً مجھے 1000 درہم دے دیے اور میں نے وہ لڑکی اس کے حوالے کر دی۔ وہ تو لے کے چلا گیا، بات آئی گئی ہو گئی۔ میرے ساتھ جو تھے نا دوسرے، وہ مجھے کہنے لگے اگر تو 1,00,000 درہم بھی کہتا نا تو وہ تجھے 1,00,000 درہم بھی دے دیتا۔ اس کی بہن کا میٹر تھا نا، 1,00,000 درہم بھی دے دیتا۔ میں نے کہا، اس پر یہ سوچنے والی چیز، میں نے کہا کہ میرا گمان ہی نہیں ہے کہ 1000 سے زیادہ بھی کوئی عدد ہوتا ہے۔ کیا کہنے لگے؟ مجھے پتہ ہی نہیں، میں جانتا ہی نہیں کہ 1000 سے اوپر بھی کوئی عدد ہوتا ہے، نہیں تو میں وہ بول دیتا، مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ خیر، اسی طریقے سے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا ایک قصہ اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ جبیر ابن حیہ تابعی وہ فرماتے ہیں کہ کسرا کے گورنر نے، کسرا کا کوئی گورنر تھا، اس نے عرب والوں سے بات کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے عرب والوں کو خطاب کر کے کہا، یہ بھی وہی ہے، فتح کرتے کرتے جب مسلمان وہاں پہنچے تو کسرا کے گورنر نے کہا کہ اے عرب والوں، تم اپنے میں سے ایک آدمی میرے پاس بھیجو، ہمیں اس سے بات کرنا ہے۔ تو صحابہ نے مشورہ کیا اور مشورے سے طے کیا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو، وہ گئے۔ حضرت جبیر فرماتے ہیں، جو تابعی فرماتے ہیں، میں نے دیکھا حضرت مغیرہ بن شعبہ کے لمبے لمبے بال ہیں، آنکھیں تھوڑی سی ایسی بھینگے پن پیتی ہے، تھوڑی سی ہلکی سی دیکھا۔ بہرحال وہ آئے، گفتگو کر کے مکمل بات کر کے واپس آئے ہمارے پاس، کیونکہ بات کرنے کے لیے کہ آدمی بھیجنا تھا، یہ گئے۔ یہاں جب آئے تو ہم نے ان سے پوچھا، حضرت جبیر فرماتے ہیں ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا گفتگو ہوئی، کیا کہا اس نے، کیا ہوا جو کچھ باتیں ہوئی؟ تو فرمانے لگے، حضرت مغیرہ بن شعبہ نے فرمایا کہ دیکھو میں وہاں پہنچا، میں نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، سب سے پہلے بات کا آغاز، خطبے کا آغاز اللہ کے کلام سے، اللہ کی تعریف سے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اور میں نے کہا وہاں پر کہ دیکھو ہم لوگ گھر کے اعتبار سے بہت دور تھے، یعنی ہمارے پاس رہنے کے اپنے خود کے گھر اچھے نہیں تھے، بھوک بہت زیادہ ہمیں ستاتی تھی، ہم بھوکے تھے، ہم مال و دولت کے اعتبار سے بہت نچلے درجے کے لوگ تھے، ہر قسم کی بھلائی سے بہت دور تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ایک پیغمبر کو بھیجا۔ اس پیغمبر نے ہم سے دنیا میں مدد کا اور آخرت میں جنت کا وعدہ کیا۔ برابر ہم اپنے پروردگار سے جو کچھ اللہ کے نبی نے ہم سے فرمایا تھا، فلاح، کامیابی، نصرت، مدد وغیرہ وغیرہ، جو کچھ اللہ کے نبی نے ہم سے وعدہ کیا تھا جن چیزوں کا، وہ سب ہم اپنے پروردگار سے حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ علاقے کے علاقے فتح کرتے کرتے ہم تمہارے پاس آ گئے۔ اور اللہ کی قسم ہمیں یقین ہے کہ ہم ایک بادشاہت دیکھ رہے ہیں، ہم ایک اعلیٰ قسم کی زندگی دیکھ رہے ہیں، اور ایسی زندگی کہ اس کے بعد کبھی ہم بدبختی کی طرف اور دنیا کی مشقتوں کی طرف ہم لوٹنے والے نہیں ہیں، یہاں تک کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے نا وہ سب ہم قبضے میں لے لیں گے، یا یہ کہ ہم تمہاری اسی زمین میں ہم اپنی جان دے دیں گے۔ یہ تھے مطلب ایمان و یقین کا وہ پاور جو اکیلے ہیں، اور کسرا کے دربار میں یہ ایمان اندر سے بلوا رہا ہے، کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا یقین۔ اسی طریقے سے ایک الگ روایت میں الفاظ تھوڑے سے الگ ہیں، اس میں بھی یہی ہے، اصل میں ان کی زبان الگ تھی، ان کی زبان عربی تھی، ان کی وہ نہیں سمجھتے تو ان کی زبان یہ نہیں سمجھتے، تو بیچ میں ایک ٹرانسلیٹر ہوتا تھا، ترجمان ہوتا تھا۔ تو ترجمان نے کہا حضرت مغیرہ بن شعبہ سے، ما انتم، تم کون لوگ ہو، کیا ہو تم، کون ہو؟ تو حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم عرب کے لوگ ہیں اور ہم بہت بدبختی میں تھے، بہت آزمائشوں میں ہم رہے، ہم
چمڑا چوس لیتے تھے، اور بھوک کی شدت میں چمڑا اور گٹھلیاں کھجور کی چوسنا پڑتی تھی ہم کو۔ پہننے میں ہمارے پاس کیا تھے؟ اونٹ کے اوپر کے بال اور بکریوں اور بھیڑوں کے بال ہوتے تھے، وہ ہم پہن لیا کرتے تھے، ان کے مطلب لباس بنا کے۔ پتھروں کی اور درختوں کی پوجا کرتے تھے۔ ہم اسی حال میں تھے کہ آسمانوں اور زمین کے پروردگار نے ہمارے پاس ہم ہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا جس کے ماں باپ کو ہم پہچانتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں کہ کوئی نیا کہیں سے آیا ہو، جس کے ماں باپ کو ہم پہچانتے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے جو اللہ کے رسول تھے، ہم کو یہ حکم دیا کہ ہم تم سے جنگ کریں یہاں تک کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، یا اگر مسلمان نہیں ہونا ہے تو جزیہ دو۔ اور ہمارے نبی نے ہم سے یہ بھی فرمایا تھا اپنے رب کی طرف سے کہ ہم میں سے جو شخص شہید ہو جاوے گا وہ جنت میں اور ایسی نعمتوں میں جائے گا کہ جو نعمتیں کبھی دیکھی نہیں گئی، اور ہم میں سے جو زندہ رہے گا وہ تمہاری گردنوں کا مالک بنے گا۔ جو زندہ رہے گا تمہاری گردنوں کا مالک بنے گا، جو شہید ہو جائے گا جنت میں جائے گا۔ یہ سب کسریٰ کے دربار میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی باتوں پر ایمان کی قوت کی وجہ سے سب فرما رہے تھے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین کے بارے میں قصہ اور ہے، حضرت ابو درداء کا مشہور قصہ ہے۔ حضرت طلق فرماتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے حضرت ابو درداء کے پاس آئے، مطلب ایمان والے، وہ جو بھی ہو، تابعی ہو، صحابی ہو، جو بھی ہو، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، ابو درداء رضی اللہ عنہ، ابو درداء تمہارا گھر جل گیا؟ تو کہنے لگے نہیں جلا۔ دوسرے آئے، انہوں نے بھی آ کے کہا کہ تمہارا گھر جل گیا؟ پھر حضرت ابو درداء نے کہا نہیں جلا۔ تیسرے آئے، انہوں نے بھی یہی کہا، تو حضرت ابو درداء نے تیسرے کو بھی کیا کہا؟ نہیں جلا۔ پھر چوتھا آیا تو آ کر کہا، ابو درداء آگ تو بھڑکی تھی یہاں تک کہ وہ آپ کے گھر تک بھی پہنچ گئی تھی، لیکن آپ کے گھر سے پہلے بجھ گئی۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر سکتے، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر سکتے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ابو درداء، طلق فرماتے کہ ابو درداء ہم نہیں جانتے کہ تمہارا کون سا کلام زیادہ تعجب والا ہے، یا تو ہم اس پر تعجب کریں کہ نہیں جلا، ڈائریکٹ آپ نے کیا کہا؟ نہیں جلا، اس پر تعجب کریں، یا آپ کا یہ قول اس پر ہم زیادہ تعجب کریں کہ آپ نے کیا کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر سکتے، کس پہ تعجب کریں ہم زیادہ؟ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ دراصل چند کلمات ہیں جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو ان کلمات کو صبح کہہ لے تو شام تک اس کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی، شام تک اس کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی۔ وہ کلمات ہیں یہاں پر صفحہ نمبر 102 پر ہے اس کتاب میں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ اللہ کی تعریف ہے اس میں، اور بڑی جاندار یہ کلمات ہیں، دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، اس کو لکھ سکتے ہیں آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہرحال ہمارے لیے آسان فرمائے، اور یہ جو صحابہ کا ایمان و یقین تھا اس کا کچھ حصہ ہم کو بھی عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واجبرنا واسترنا واہدنا واعف عنا۔ اللہم اکرم امت حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم واہد امت حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا سببا وسبیلا لذلک یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔